کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مسلمان سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. کتنے خوش قسمت انسان ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو شراب ہے، یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں. رجسن، یہ سارے کے سارے گندی چیزیں ہیں. من عمل الشیطان، یہ شیطان کی عمل ہے. یہ جو نشہ کرتا ہے، چاہے شراب پیتا ہے، رقص کرتا ہے، انجیکشن کرتا ہے، کوئی بھی چیز جس سے انسان کا توازن، دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ نشہ میں آتا ہے. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی عمل ہے. قرآن دیکھو کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. فاجتنبوہ، اللہ نصیحت کر رہا ہے آپ اور مجھے. کیا؟ فاجتنبوہ، ہاں اسے آپ پرہیز کرو، اس سے دور رہیے. لعلکم تفلحون، تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. جب ہم ڈرگ سے دور رہیں گے، جب ہم شراب سے دور رہیں گے، جب ہم انجیکشنوں سے دور رہیں گے، اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، اپنی نسل کی حفاظت کریں گے، اپنی ساری انسانیت، سارے انسان کی حفاظت کریں گے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج سے پہلے 1450 سال میرے اللہ نے قرآن کے اندر یہ درج کیا. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں توجہ چاہتا ہوں آپ بچوں کا. میں توجہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث نقل کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ عابد تھا. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹے بچوں پہ شفقت کرتا ہے، اسے عابد کہتے ہیں. کیا کیا حدیث ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بہت بڑے عابد تھے، لیکن وہاں پہ اس ایریا میں، اس کے پڑوس میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی. خوبصورت لڑکی رہتی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، حسین و جمیل لڑکی تھی. اس کو اس شخص سے محبت ہوا، لیکن اس عابد کو پتہ نہیں تھا. اب اس عورت نے کیا چال چلائی؟ اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس فلان لڑکے کو بلاؤ جو عابد ہے، اس کو بولو آپ کو یہاں پہ گواہی دینی ہے. اس کو شاید سچ لگا کہ مجھے شاید گواہی دینی ہے، حالانکہ وہ کچھ چال ہوتی. جب یہ جوان عابد گیا، اس محل کے اندر گیا، سارے دروازے بند کر دیے گئے. جب ایک کمرے میں پہنچا وہ شخص، وہ عابد، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ، اندر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی تخت پہ. اس نے کہا اس شخص سے آپ کے پاس 3 آپشن ہے. توجہ میں چاہتا ہوں. یا آپ کو اس لڑکے کو قتل کرنا ہے، نمبر 2 یا اس لڑکی کے ساتھ بدکاری غلط کرنا ہے، نمبر 3 وہاں پہ ایک گلاس میں شراب تھا، یہاں پہ شراب پینا ہے. اس عابد نے سوچا اگر میں قتل کروں گا اس جوان کو تو یہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر کسی انسان کو قتل کیا جائے گا بغیر گناہ، بے گناہ، سارے انسانیت کو قتل کیا جاتا ہے. اگر میں خدا نخواستہ اس لڑکی سے بدکاری کروں تو یہ بھی بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بہتر یہی ہے کہ میں شراب پیوں گا تاکہ مجھے چھٹکارا مل جائے. جب اس شخص نے، اس عابد نے شراب کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، شراب پیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے وہ سارے کام کیے. پھر شراب پیا، پھر اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ
بدکاری کی، اس کے بعد اس لڑکے کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ ہے شراب، یہ ہے نشہ، جو سب سے گندی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ روٹ ہے، تمام جو برائیاں ہے اس کا روٹ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ذی شعور باشعور بنایا، انسان کو عقل عطا کی، انسان کو شعور عطا کی، انسان کو عقل و فہم عطا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج کتنی ٹیکنالوجی ہے، آج کتنی ترقی کرتا ہے ایک انسان، کمپیوٹر کیا سے کیا بنایا ایک انسان نے، اس ذہانت کی وجہ، اس دماغ کی وجہ، اس شعور کی وجہ جو اللہ نے عطا کیا۔ لیکن جب یہی انسان شراب کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے، کسی ڈرگز کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے، پھر یہ دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، اس کو ماں نہیں دکھتی ہے، اس کو بہن نہیں دکھتی ہے، اس کو چھوٹا نہیں دکھتا، یہ ہر کوئی غلط حرکت، ہر کوئی غلط کام کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ 1450 سال پہلے بتا دیا میرے آقا نے یہ شراب حرام ہے، یہ ڈرگس حرام ہے۔ فرمایا ہر وہ چیز چاہے قلیل میں ہو یا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جس کے اندر تھوڑی سی مقدار جس سے انسان کے اندر نشہ آتا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ٹائم کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ بہت کچھ بولنا تھا یہاں پہ آپ کے سامنے، چونکہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا، ہم اس لیے اپنے موضوع پہ